اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا کیا کچھ، ینفقون خرچ کریں، یسألونک ماذا ینفقون وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں۔ کل ما انفقتم کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ کل آپ کہہ دیں، ما جو کچھ، انفقتم تم خرچ کرو، من خیر مال میں سے، فللوالدین سو ماں باپ کے لیے ہے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے ہے، والیتامی اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین اور محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کے مال میں جن جن لوگوں کا حق ہے وہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ ماں باپ پر بھی خرچ کریں، قریبی رشتہ داروں پر بھی خرچ کریں، یتیموں پر بھی خرچ کریں، مسکینوں پر بھی خرچ کریں، محتاجوں پر بھی خرچ کریں، اور مسافروں کی مدد بھی کریں۔ اور فرمایا وما اور جو تفعلوا تم کرو گے، من خیر کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ، بہی علیم اللہ تعالیٰ سے جاننے والا ہے۔ اور جو نیکی بھی تم کوئی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے جاننے والا ہے، یعنی کہ تمام تمہاری اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوا، غریبوں یتیموں کی مدد کرنا، والدین پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اور ظاہر لازماً پھر تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا۔ یسألونک ماذا ینفقون وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ کہہ دیں جو تم خرچ کرو مال میں سے تو وہ والدین کے لیے ہے، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ ما تفعلوا من خیر تو جو بھی تم کرتے ہو کوئی بلائی، فإن اللہ بہی علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 کا ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں، صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو مال بھی تم اپنے خرچ پر تم خرچ کرو، اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ اس آیت میں اپنا مال خرچ کرنے کے متعلق رہنما ہدایات دی گئی ہیں۔ مفسرین میں لکھا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا حکم آنے سے پہلے کی آیات ہیں۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ انفاق میں اصل اہمیت دو چیزوں کی ہے۔ اگر آپ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، تو کہاں پہ مال خرچ کیا جائے۔ اور اس مال خرچ کرنے میں دو چیزیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اخلاص نیت ہو، یعنی دنیاوی فائدہ اٹھانے کی نہیں بلکہ اخروی فائدہ اٹھانے کی نیت ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خلوص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت ہو، اور رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق میں سے ان لوگوں پر جن کے حق بتائے گئے ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنا مال آپ نے کہاں خرچ کیا، اس کے لیے صحیح مصرف کا انتخاب۔ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ
اپنا مال خرچ بھی کریں اور اس کو صحیح مصرف کی جگہ پہ بھی خرچ کریں. یہ نہیں کہ کسی ہم ہاں اپنی خیرات سے جان چھڑانے کے لیے یا لاپرواہی کے ساتھ کسی ایسی جگہ پہ خرچ کریں جہاں پہ خرچ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. یہاں دنیا داری میں کریں یا نمود و نمائش میں کریں یا اگر بھی ایسے پیشہ ور لوگوں کو اپنا مال دے کر اپنے سمجھیں کہ ہم نے بڑا خیرات کر دیا. نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اخلاص نیت ہو اور صحیح مصرف کا آپ انتخاب کریں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق. ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر نفلی خیرات کا ذکر ہے اور یہ آیت نفلی خیرات کے بارے میں ہے. فرمایا یہ ہے جن کے ساتھ مالی سلوک کیا جائے اور ان پر مال خرچ کیا جائے. اور لکھتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر مال خرچ نہ کیا جائے جیسے تبلے ہو گئے، باجے ہو گئے، تصویریں ہو گئی، دیواروں پر کپڑا چسپاں کرنے اور ہم ہاں شوشہ میں جو ہے وہ مال خرچ کر کے ضائع کرنے کے بجائے کسی کے کام آنا چاہیے. آپ کا مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرو اس مال کے ذریعے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے دریافت کیا تھا کہ ہم کیا چیز خرچ کریں کار خیر میں ثواب کے واسطے اور کن پر خرچ کیا کریں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ تم اپنی کمائی جو ہے وہ سب سے پہلے پاکیزہ دولت ہے تمہاری، اس کو بڑے دھیان سے سمجھ کر سوچ سمجھ کر اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہو، اس کا ثواب حاصل کرنا چاہو اور اس کے اخروی فائدے حاصل کرنا چاہو تو اس کے سب سے پہلے مستحق آپ کے اپنے ماں باپ ہیں. ماں باپ کی خدمت کریں جنہوں نے اولاد کو نہایت شفقت اور محبت سے پالا، ماں باپ اولاد کے لیے قربانیاں دی. اس کے بعد اپنے رشتہ دار ہیں، والدین کے رشتہ دار ہیں جن پر خرچ کرنا چاہیے. اپنے رشتہ داروں پر، والدین کے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ڈبل ثواب ہے، ایک صدقہ کا اور ایک صلہ رحمی کا. پھر یتیموں کا حق ہے کہ جن کا کوئی کفیل اور ذمہ دار نہیں ہے اور کم عمر ہونے کی وجہ سے خود کمانے کے قابل نہیں ہے تو ایسے یتیموں کو اپنا مال دو تاکہ ان کی گزر بسر ہو جائے. اس کے بعد عام محتاجوں اور مساکین اور مسافروں پر مساکین پر خرچ کرنے کا کہا گیا ہے جو کما نہیں سکتے، جن کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے یا پھر ان کی آمدنی اتنی کافی نہیں ہے اور وہ سفید پوش لوگ ہیں، ان کو ڈھونڈ کر ان کو دیا جائے. پھر مسافر ہے، مسافر جو ہے وہ کسی بھی حال میں ہو، اگر اس کو روپے پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے، وہ اپنے وطن اور عزیز و اقارب سے دور ہوتے ہیں، اپنی کمائی کی جگہ سے دور ہوتے ہیں، زیادہ راہ ختم ہو جانے کی وجہ سے اگر ان کو ضرورت پڑ گئی ہے تو ان کو بھی مسافروں پر بھی خرچ کیا جائے. اور فرمایا یہ گیا کہ جو نیکی بھی تم کرو گے حلال کمائی اور پاک مال میں سے اللہ کی راہ میں صرف کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، تمہارا خرچ کیا ہوا ضائع نہیں جائے گا، اس کے جزا اور ثواب یقیناً ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہمیں اللہ کی خوشنودی کی خاطر، آخرت کے اجر کی خاطر بہتر طور پہ اپنے مال کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمائشی کاموں میں، اسراف میں ضائع کرنے کے بجائے کسی غریب کی، ضرورت مند کی مدد میں اگر ہم کر لیں تو ہمارے پاس دوہرا فائدہ ہوگا. ہم غریبوں کی دعائیں بھی لیں گے، ضرورت مندوں کی دعائیں بھی لیں گے اور اپنی آخرت بھی بنائیں گے اور اپنے اللہ کو راضی کر کے جنتوں میں داخل ہونے کے ایک راستہ بھی اختیار کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.